میرا نام وقار احمد ہے اور میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ میرا تعلق گجرانوالہ کے ایک علاقے سے ہے۔ میرے والد ایک پرائیویٹ نوکری کرتے تھے۔ ان کی نوکری بہت اچھی تھی۔ ہم لوگ بہترین اسکول سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پورے خاندان میں کسی پر کوئی مسئلہ یا مشکل درپیش آتی تو وہ ابو سے رابطہ کرتا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہاں سے اسے انکار نہیں سننا پڑے گا، کیونکہ میرے ابا خاندان کے ہر دل عزیز شخصیت۔ اور پھر ایک دن ابا کو فالج کا اٹیک آیا اور پھر ہماری تو دنیا ہی بدل گئی اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ ہم لوگوں کا ہنستا مسکراتا اور خوشحال گھرانہ ایک دم تباہ ہو گیا تھا۔ ابا بستر پر لگے تھے اور پھر چند ہی دنوں میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے مشکلات نے بسیرا کر لیا اور سارا گھر سنسان ہو گیا تھا۔ پہلے ہم لوگ ہنستے بولتے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، لیکن اب تو حالات ہی الگ ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد بھائی بھی ایک دن بہت بیمار ہو رہے تھے۔ اب امی نے ایک دن مجھے اور میرے بھائی کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ گھر تمہارے ابا کی نشانی ہے، لیکن جب ہم یہاں رہیں گے ہمارے گھر پر ایسے ہی لوگوں کی گندی نظریں پڑتی رہیں گی اور پتہ نہیں ابھی کون کون سی آفات آنا باقی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اب تم لوگ اس سب سے مزید گزرو، اس لیے بیٹا ہم لوگوں کو یہ گھر بدل لینا چاہیے اور کسی ایسے علاقے میں رہنا چاہیے جہاں ہم سب کی نظروں سے دور رہیں اور کسی کو بھی نہ کھٹکیں۔ میں اور بھائی دونوں ہی امی کی اس بات سے متفق تھے اور اب تو ہم لوگوں کا بھی اس گھر میں ابا کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، اس لیے ہم نے اس علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، بھیا کو بھی نوکری مل گئی اور ہم سب سکون سے رہ رہے تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اسی وجہ سے ابھی بھی مجھ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں جتنا ہو سکتا کوشش کر رہا تھا کہ بھائی پر بوجھ نہ بنوں اور کوئی نہ کوئی کام کر لوں، لیکن بھیا نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تم بس پڑھو اور کوئی کام بھی نہ کرو۔ اب میں سارا دن گھر رہتا اور پڑھتا تھا، لیکن پڑھائی بھی کہاں آسان تھی۔ ہمارے سامنے والے گھر میں ایک خاندان رہتا تھا اور وہ واحد وجہ تھی جو میرے صبر کا امتحان لے رہی۔ اس آدمی کی بیوی سارا دن لڑتی رہتی تھی اور وہ صرف اپنے شوہر سے ہی نہیں بلکہ ہر انسان سے لڑتی تھی۔ دن کو وہ اٹھتے ہی اپنے شوہر کو سنانا شروع کر دیتی تھی اور پھر اس کا نشانہ اس کے بچے ہوتے، جنہیں وہ سکول بھیجتے ہوئے مسلسل صلواتیں سناتی رہتی تھی، اور پھر جب وہ سکول آفس چلے جاتے تو پھر اس کا نشانہ اس کی ساس اور محلے والے ہوتے تھے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو اس کے شر سے محفوظ ہو، بلکہ شاید وہ جان بوجھ کر ایسا مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی نفسیاتی عورت ہے، یا پھر شاید اس کے شوہر کی ساری جائیداد اس کی، ورنہ کوئی عام شوہر تو اپنی بیوی کی ایسی زبان اور ایسا رویہ تو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ کسی کو یہ سب کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خپتی عورت تو شاید کسی نہ کسی کو اس کے رعب اور غصے میں آ کر قتل بھی کر سکتی تھی، کیونکہ اسے کسی کا بھی خوف نہیں تھا۔ محلے والے تو چلو دو بدو جواب دے دیتے تھے، لیکن اس کے گھر والے تو جیسے اللہ میاں کی گائیں تھے۔ مسئلہ تو اب تک مجھے کوئی بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں اس کی روز کی ان حرکات کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا، اور کبھی مسئلہ نہ ہوتا اگر وہ ایک دن میری امی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی۔ میری امی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھیں اور انہوں نے تو کبھی کسی سے جھگڑا تو دور اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اس لیے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارا محلے میں زیادہ آنا جانا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے رہن سہن اور رکھ رکھاؤ اور یہاں کے لوگوں کے طریقوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن کچھ یوں ہوا تھا کہ وہ سامنے والی عورت نادیہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی اور ان کا کوڑے والا کچھ دنوں سے نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنے گھر کا سارا کچرا نکال کر ہمارے دروازے سے لگا دیا تھا۔ امی نے اس دن تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب اگلے دن بھی وہ سارا کچرا وہیں پڑا رہا تو امی مجبوراً ان کے گھر چلی گئی اور نادیہ باجی کی ساس اور شوہر سے التماس کی تھی کہ مہربانی کر کے ہمارے گھر کے آگے سے صفائی کر دیں، کیونکہ اس سے کسی کا بھی خوف نہیں تھا۔ اور پھر جب اگلے دن بھی وہ سارا کچرا وہیں پڑا رہا تو امی مجبوراً ان کے گھر چلی گئی اور نادیہ باجی کی ساس اور شوہر سے التماس کی تھی کہ مہربانی کر کے ہمارے گھر کے آگے سے
کیونکہ اس سے ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بھلے مانس لوگ شاید مان بھی جاتے اور وہ تو معذرت بھی کر رہے تھے کہ اب سے ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ ابھی صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن تبھی نادیہ باجی آ گئی اور اس نے امی کو جو سنانی شروع کی تو وہ کہیں رکی بھی نہیں تھی، اور جو الزامات اس نے بلا وجہ بکی تھیں وہ تو میری سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں نے غصے سے اپنی امی کو دیکھا جو انہیں سن رہی تھیں، اور پھر اپنی امی کو گھر لے آیا اور ان کا سارا کچرا ان کے دروازے کے آگے پھیلا دیا۔ میں اس وقت سخت غصے میں تھا، لیکن پھر جب ان کے شوہر آ کر سب صاف کر رہے تھے تب انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ امی سے بھی معافی مانگ کر گئے اور کہا کہ میری بیوی بس تھوڑی سی زبان کی تیز ہے، اب اس کی بات کا برا نہ مانیں اور اسے دل میں نہ رکھیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس معصوم سے انسان کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ میں نے انجانے میں انہیں تکلیف دی تھی اور یہی میری غلطی تھی، میں نے بھی ان سے معافی مانگ لی۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا سارا محلہ ہی حیران و پریشان سا رہ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دم ہی نادیہ باجی کا وہ مسلسل لڑنا ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ نہ اپنے شوہر سے لڑتی اور نہ ہی وہ کسی سے بھی بحث کرتی۔ میں تو بہت ہی حیران تھا کیونکہ میں پڑھتا تھا اور ان کی مسلسل لڑنے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی، اور ایک دم سے یہ سب ختم ہو جانا مجھے کسی حسین خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا اور میرا دل کیا کہ میں نادیہ باجی سے سیدھا ہی پوچھ لوں کہ ان کی کائے کیسے بدل گئی، کیونکہ انہیں خود احساس تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، کیونکہ اتنے سالوں میں انہیں سب ہی سمجھا چکے تھے، اور امی نے بھی ان کے غلط رویے کے باوجود کئی دفعہ کوشش اور پھر تجسس کے مارے مجھ سے رہا نہ گیا، تو آخر میں نے نادیہ باجی کے شوہر ریحان بھائی سے پوچھ ہی لیا، اور انہوں نے بتایا کہ شہر کے تھوڑا سا آگے ایک عورت کا دربار ہے، بلکہ وہ عورت نہیں ایک فرشتہ ہے۔ میں اس کے پاس دھوکے سے تمہاری بھابھی کو لے کر گیا تھا، کیونکہ میرا ایک دوست بھی وہیں سے اپنی بیوی کو سدھار چکا تھا۔ وہ ایک بزرگ عورت ہیں اور وہ عورتوں کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ اب جب میں نے اس بزرگ عورت کی ایسی تعریف سنی تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ایک برقع لیا اور اس کے آستانے پر اس راز سے پردہ اٹھانے چلا گیا کہ اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ بھائی کو بھی اب تک بھابھی نے نہیں بتایا کہ اندر کیا ہوا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھے اپنی بیوی بنا کر لے کر گیا۔ اس عورت نے مجھے ایک پانی پینے کو دیا اور پھر وہ پیتے ہی مجھے چکر آ گئے تھے اور میرا ہوش جانے لگا، لیکن میں اکثر تمباکو وغیرہ پیتا رہتا تھا، اس لیے میں ہوش سے بے گانہ نہیں ہوا تھا اور میں نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ تب اس عورت نے جب میرا نقاب کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی تھیں اور وہ جان گئی تھیں کہ میں نے اس کا راز دیکھ لیا ہے۔ وہ موبائل سے فاحش ویڈیو بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم پوری بات بتا دو گی تو میں پولیس کو نہیں بلاؤں گا، اور پھر اس نے بتایا کہ جو بھی بد زبان عورتیں میرے پاس آتی ہیں میں ان کے ایسے غلط طریقوں سے ویڈیو بناتی ہوں اور پھر دھمکی دیتی ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اب کوئی بھی زبان درازی کسی سے کی تو انٹرنیٹ پر یہ سب وائرل کر دوں گی۔ اس طرح وہ عورتیں بھی چپ رہتی ہیں اور میرا نام بھی بڑھتا رہتا ہے۔ میں وہاں سے باہر تو آ گیا تھا اور میں نے باہر آتے ہی پولیس کو بھی کال ملا دی تھی۔ نادیہ باجی اب بالکل سدھر گئی ہیں اور سب سے بہت اچھے سے پیش آتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہوا تو ان کے ساتھ غلط تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا ان پر اچھا اثر ڈال گیا تھا۔